روح بیمار ہو جائے گنبدیں خیال سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت نعرہ تکبیر نعرہ اسی طریقے سے اس کی بات ہے آپ جسم ہے اور ایک روح ہے جسم کی ضرورت بھی آپ جان رہے ہیں روح کی بھی ضرورت آپ جان رہے ہیں حضرت مولانا توفیق صاحب کا بھی تشریح ہمارے بڑے عزیز کاتب کر رہے ہیں ساتھی بیٹھے ہوئے بڑے اچھے شاعر ہیں میرے ذرا غور کرنا اسی طریقے سے دنیا کی کچھ دنیاوی ضرورتیں ہیں اور کچھ دینی ضرورتیں ہیں دنیاوی ضرورت جیسے ہمیں مکان بنانا ہوگا نا تو ہمیں کسی انجینئر کے پاس جانا ہوگا ہمیں مکان بنانا ہوگا نا تو ہمیں کسی سے نقشہ پاس کرانا ہوگا ہمیں اگر مکان بنانا ہوگا تو ہمیں کسی سے پوچھنا ہوگا یہ بتاؤ ہمارے کمرہ کہاں بیٹھے گا یہ بتاؤ ہم زینہ کہاں پہ لگائیں یہ بتاؤ ہم لاٹری کہاں پہ بنائیں یہ ساری چیزیں جاننے کے لیے ہمیں کسی انجینئر کے پاس جانا ہوگا اسے نقشہ بنوانا ہوگا کہ کسی طریقے سے اللہ نہ کرے ہمیں کبھی عدالت میں جانا پڑ جائے تو ہم کو وہاں پہ پکڑنا ہوگا کسی وکیل کو تاکہ وہ ہماری ضرورت کو پوری کر سکے انجینئر ہماری ضرورت کو پوری کر رہا ہے دنیاوی ضرورت کو ایسے وکیل ہماری دنیاوی ضرورت کو پوری کر رہا ہے یہ میرے عزیز سوال جو اٹھتا ہے یہ دنیاوی ضرورت ہے اگر دینی ضرورت پڑ جائے تو ہم کہاں جائیں گے دنیاوی ضرورت پڑ رہی ہے ہم انجینئر کے پاس جا رہے ہیں دنیاوی ضرورت پڑ رہی ہے ہم وکیل کے پاس جا رہے ہیں دنیاوی ضرورت پڑ رہی ہے تو ہم ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں اگر دینی ضرورت پڑ جائے ہم 3 رکعت نماز پڑھنے کی جگہ پہ 4 پڑھتے تو ہم کسے پوچھنے جائیں گے ہماری نماز ہوئی یا نماز نہیں ہوئی اگر ہم نے بھول کر کے کھا پی لیا رمضان کے مہینے میں ہمارا روزہ ٹوٹا یا روزہ نہیں ٹوٹا کس ایک دنیا کی ضرورت ہے ایک دین کی ضرورت ہے دنیا کی ضرورت ہمیں پڑ رہی ہے تو ہم انجینئر کے پاس جا رہے ہیں دنیا کی ضرورت پڑ رہی ہے ہم ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں دنیا کی ضرورت پڑ رہی ہے ہم کسی پروفیسر کے پاس جا رہے ہیں دین کی ضرورت پڑ جائے ہم کہاں پوچھنے کسے پوچھنے جائیں گے اگر نکاح کا مسئلہ پوچھنا ہوگا ہم کس کے پاس جائیں گے طلاق کا مسئلہ پوچھنا ہوگا ہم کس کے پاس جائیں گے اگر ہم کو خلا کا مسئلہ پوچھنا ہوگا ہم کس کے پاس جائیں گے اگر ہم کو صدقہ کا مسئلہ پوچھنا ہوگا ہم کس کے پاس جائیں گے زکات کا مسئلہ پوچھنا ہوگا ہم کس کے پاس جائیں گے حج کا مسئلہ پوچھنا ہوگا ہم کس کے پاس جائیں گے اے لوگوں ایسی ضرورت ہوتی ہے ایسے ہی اس کی رہبری بھی کی جاتی ہے اگر دنیا کی ضرورت ہے تو دنیا دار کے پاس جانا ہوگا اور اگر دین کی ضرورت ہے تو ہمارے مختار کے غلام بے شک سبحان اللہ میرے عزیزو اور میں اب یہ کرنا چاہتا ہوں یہی ہمارے مولانا ارشاد صاحب بتا رہے تھے یہی ہمارے مولانا ارشاد صاحب کہہ رہے تھے کہ کیا قرآن کیا پڑھ رہے تھے کیا علم والے اور دین والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں یہ قرآن کہہ رہا ہے آج کا مزاج آپ کو کرنا آج کا مزاج آپ دیکھنے کی کوشش کرو ایک انسان نہ تو قرآن پڑھ رہا ہے نہ اپنے بھائی کو قرآن پڑھنے دے رہا ہے نہ اپنے بیٹے کو قرآن پڑھنے کے لیے بھیج رہا ہے یہ ہمارے کرام ذمہ داری کے ساتھ ہم سے نظامیت سے عرض کرنا چاہتا ہے اگر پیسہ نہیں ہے نا اگر غربت ہے زندگی بسر ہو رہی ہے نا تو ہمارا لڑکا مدرسے میں جا رہا ہے ہمارا لڑکا مدرسے میں پڑھنے کے لیے جا رہا ہے چاہے مولانا توفیق کے مدرسے جا رہا ہو یا مولانا نیاز الدین کے مدرسے جا رہا ہو یا مولانا شیخ محمد کے مدرسے میں جا رہا ہو یا مولانا رمضان کے مدرسے میں جا رہا ہو یا آپ کے جامعہ رضویہ میں آپ پہنچ رہا ہو میرے عزیز اگر غریب ہے بچہ نا یا اگر غریب ہے اس کا باپ نا اپنے بیٹے کو مدرسے میں پہنچا رہا ہے اور ایسے کوئی دولت بڑھ رہی ہے نا تو فوراً کو ہٹا دے رہا ہے اور مدرسے سے اس کا رخ موڑ کر کے ڈالے گا یہ ہے ذہن میں لوگوں اپنے دل کے گوشے رکھنے کی کوشش کرنا اور جان رہے ہو میرے دلو ایک بات اور کہہ دو یہ دولت ہی آپ سے بری نہیں ہے دولت بیکار چیز نہیں ہے دولت بری چیز نہیں ہے دولت کا استعمال انسان کو اچھا اور برا بنا دیتا ہے دولت کا استعمال انسان کو اچھا اور برا بنا دیتا ہے اگر دولت مل جائے تو رب